ایران ہیز فائنلی اٹیکڈ اسرائیل. مختلف سورسز کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر تقریباً 200 کے قریب میسائلز ایران نے فائر کیے ہیں، جس کے اندر بیلسٹکس اور کروز میسائلز شامل ہیں. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ تقریباً 90% میسائلز ایران نے جو فائر کیے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ پہ جا کے پہنچے ہیں. ایک اور رپورٹ کے مطابق BBC کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل کا ماننا یہ ہے کہ تقریباً 10 سے 20% میسائل صرف اپنے ٹارگٹ کے اوپر لگے ہیں. ایران کا یہ جو اٹیک تھا اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ایک تو تیل اویو تھا، دوسرا اسرائیل کا وہ ایئر بیس جس سے وہ غازہ کے اوپر اپنے میسائلز فائر کرتے تھے. اب ایران کے لیے جو سب سے بڑی کامیابی اس کے اندر شمار ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا کہنا ہے، جیسے کہ انہوں نے 90% اپنے میسائلز کو ٹارگٹ تک پہنچایا ہے، کہ آئرن ڈوم ہیز فیلڈ ٹو ڈیفینڈ اسرائیل. اب یہ سارا تاثر دیکھنے کے بعد امریکہ نے وائٹ ہاؤس کے اندر جو بائیڈن اور کملا ہارس نے اپنے سارے ڈیپوٹیز کے ہمراہ ایک ہنگامی اجلاس بلایا، جس کے اندر انہوں نے فل سپورٹ فار اسرائیل کے لیے کہا کہ ہم اپنے فوجی دستوں کو بیک اینڈ پہ رکھتے ہیں تاکہ اسرائیل کے لیے وہ سپورٹ پہ جا سکیں. ساتھ ہی ساتھ مختلف رپورٹس کے مطابق سر فہرست BBC کی رپورٹ کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ UK نے اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس اٹیک سے اپنے فائٹر جیٹس کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کافی ہیلپ کی اسرائیل کو اس اٹیک کے اندر ریٹیلیشن میں. اب یہ جو اٹیک تھا وہ ایک عام تاثر یہی ہے کہ ایران نے یہ اٹیک اپنے جو حزب اللہ کے لیڈر تھے حسن نصر اللہ اس کے بدلے میں لیا تھا، اور ان کے ساتھ IRGC کے ایک اور بریگیڈیئر جنرل تھے عباس نیلفروشان، جن دونوں کو بنکر بم کا استعمال کرتے ہوئے لبنان بیروت کے اندر اسیسینیٹ کیا تھا حال ہی میں اسرائیل نے. اس کے علاوہ دوسرا تاثر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر کریش تھا جس کے اندر صدر رئیسی اور دوسرے جو ہے وہ ڈیپوٹیز شامل تھے، فارن منسٹر بھی شامل تھے ایران کے، ان کی جو ہے وہ اسیسینیشن کا بدلہ بھی اس کے اندر شمار ہے. صورتحال کچھ یوں ہے کہ مڈل ایسٹرن جو خطہ ہے سارا وہ اس وقت مختلف مسائل سے دوچار ہے. اس ساری صورتحال کو انالائز کرتے ہوئے کچھ ریزلٹس ایسے نکلتے ہیں کہ مختلف نیوز ایجنسی کے رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد اگر اسرائیل نے ایک اور ریٹیلیٹری اٹیک کیا ہمارے اوپر تو یہ ایک آل آؤٹ وار کا خدشہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے. جبکہ نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اس بات کا ایک عندیہ دیا کہ ایران کے لیے اب ریٹیلیٹری اٹیک ہوگا، اور وہ بہت ہی سخت ریٹیلیٹری اٹیک ہوگا. اب جو مڈل ایسٹرن خطہ ہے اس کے اندر آلریڈی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اکانومک ایشوز ہیں، ٹریڈ کا امبیلنس ہے، بلاک پالیٹکس ہے، بہت سارے مسائل سے مڈل ایسٹرن جو خطہ ہے وہ دوچار ہے. مڈل ایسٹ کی جو سیاست ہے وہ آلریڈی بٹ چکی ہے کافی زیادہ حصوں کے اندر. امریکہ کا بلاک وہاں پہ اسٹرانگ ہے، اب UK بھی اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایران ہی وقتاً فوقتاً اسرائیل کے اوپر ریٹیلیٹری اٹیک کرتا جا رہا ہے. اور ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ جس کے اندر اس نے 3 دفعہ یہ بارہا کہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ ایران سے ہی ہے. تو لہٰذا ایران ایک بہت امپورٹنٹ دشمن ہے اسرائیل کا اس خطے کے اندر، کیونکہ سعودیہ ابراہیم اکارڈز کے بعد اسرائیل کے ایک حامی بن گیا. سعودیہ کی جو ٹریڈ امریکہ کے ساتھ جاری ہے اس کے حوالے سے تمام ناظرین کو اس بات کا اندازہ ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہیں وہ قدرے بہتر ہیں. سعودی اور ایران کی رپروشما بھی پچھلے سال شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کے آپسی معاملات کچھ بہتر نہیں ہو سکے. پھر 7 اکتوبر کا واقعہ ہو گیا. خطے کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہو گئے ہیں. ایران اب شاید یہ تاثر دے گا جیسے کہ اس نے 3-4 مہینے پہلے اٹیک کیا تھا، اس کے بعد ایران بالکل ہی خاموش ہو گیا تھا. اس کے بعد جب اسرائیل نے پھر ریٹیلیٹری اٹیک کیا، صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کی بات ہو گئی یا اب حزب اللہ کے لیڈر کی بات ہو گئی، تو اب جا کے ایران نے واپسی ریٹیلیٹری اٹیک کیا ہے. لیکن ایران ہمیشہ اس بات کے اوپر مصر رہا ہے کہ یہ جو حملے ہم کر رہے ہیں یہ صرف اپنی ریٹیلیشن میں کر رہے ہیں، نہ کہ ہم فلسطین کی جو ہے وہ دفاع میں کر رہے ہیں. اب یہ سارا تاثر دینا اور حملے کرنا اور پھر انہی بیس کے اوپر حملے کرنا جو کہ غزہ کے اوپر فائر کرتے ہیں، تو اندر ہی اندر میں کہیں نہ کہیں ایران کی جو نیک تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ ایران ساتھ ہی ساتھ اپنے بدلے جو ہے وہ لیتا جا رہا ہے. ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کو اپنے اگینسٹ کر سکے، اسی لیے وہ کمپلیٹلی
مکمل آل آؤٹ وار کی طرف نہیں جا سکتا، اسی لیے وہ بار بار حملے کر کے پھر خاموش ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ اگر اسرائیل کوئی اور حملہ کرے تو ہم اس کی ریٹیلیشن میں کوئی اور حملہ کریں. ایران اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ انگیج ہو سکے، کیونکہ آف کورس اسرائیل کے پاس ایک جو کہ وہ مانتا نہیں ہے، ڈکلیئر نہیں ہے، بٹ اسرائیل ایک نیوکلیئر طاقت ہے. تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ایران بھی اب تک اپنا نیوکلیئر جو پاور ہے وہ اچیو کر چکا ہوگا، بٹ یہ بھی بات بالکل ڈکلیئر نہیں ہے. اور حال ہی میں 2021 کے بعد JCPOA کے ریوائول کے جو سارے معاملات ہوئے تھے انہوں نے بھی یہی تاثر دیا کہ ایران ابھی تک نیوکلیئر تک نہیں پہنچ سکا. بٹ کیا ایران واقعی میں نیوکلیئر تک نہیں پہنچ سکا، یا ایران اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی ہم نیوکلیئر پاور بن جائیں اور ہم اسرائیل کو آل آؤٹ وار کی طرف لے جائیں گے اور اس خطے کے اندر ایک نیا موڑ لے کے آئیں گے؟ اس سارے معاملات کی وجہ سے آئل کی قیمتوں میں اب جو افیکٹ آئے گا وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہوگا. ہیومینیٹیرین کرائسس اور بڑھیں گے. اب ایران اگر یہ بھی کہے کہ ہم اپنا اٹیک اب نہیں کریں گے، ہم اپنی وار کو اپنی طرف سے بند کریں گے، بٹ اس بات کو ضرور یاد رکھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں جنگ شروع کرنا تو ہے، لیکن جنگ کو ختم کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ناظرین.